ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں نہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی خیانت کا ذکر ہوا تھا، اور اس خیانت کی دو صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مالک کے مال کا انکار کیا جائے کہ مال تمہارا نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس چیز کو اپنی ملکیت سے اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ دونوں میں فرق نہ رہے۔ ایک تو اللہ کی نازل کردہ کتاب توریت و انجیل کا پر ایمان نہیں، اور دوسرے اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں ملا کر کے کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو ان کی خیانت کا وہاں پہ ذکر ہوا، اور یہاں پر ان کی بدترین خیانت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور نصرانیوں دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ دونوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، یہودیوں نے توریت میں اور عیسائیوں نے انجیل میں، تو یہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور خاص طور سے اس آیت کریمہ جو ہے یہ کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب ابو یاسر وغیرہ جو یہودیوں کے سرغنہ تھے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ بے شک ان میں سے، یعنی ان میں سے کا مطلب اہل کتاب میں سے، وہ چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، لفریقاً ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب جو اپنی زبانوں کو پھیر کر اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ اصل میں عربی زبان کی نزاکت یہ ہے کہ اس میں ذرا سا بھی زیر زبر کا اگر فرق آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے معنی بدل جایا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہ ہو تب بھی معنی بدل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو درست کرنے کے اوپر علماء تاکید کرتے ہیں کہ اپنا قرآن درست، کم سے کم اتنا قرآن درست آدمی کر لے کہ جس کی وجہ سے نماز میں خرابی نہ آئے۔ مثلا نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کسی کے پاس بیٹھ کر کے درست کر لے مخارج کے ساتھ۔ 3-4 صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی وہ اچھی طرح یاد کر لے اور ان کے مخرج درست کر لے، تو یہی وجہ ہے کہ اگر قاف اور کاف کا فرق آدمی نہیں کرے گا معنی بدل جائے گا، زو اور جیم کا فرق نہیں کرے گا معنی بدل جائے گا۔ ہمارے یہاں لڑائی جھگڑا جب ہوتی ہے اور اردو جب لڑائی ہوتی ہے تو عموماً آدمی اردو بولنے لگتا ہے، تو جب سامنے والے کو کہنا رہتا ہے کہ تم بڑے ذلیل ہو تو کہتے بڑے جلیل آدمی ہو تم۔ تو جلیل اور ذلیل میں بہت فرق ہے۔ ذلیل انتہائی کمینہ ناروا آدمی، اور جلیل بہت عظیم الشان آدمی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جلیل ہے نا، تو یہ فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا زو اور جیم کا اگر فرق نہیں کرے گا، اگر عظیم کی جگہ عجیم کا دیا، عجیم کے معنی آتے ہیں گونگا،
عظیم کے معنی بہت عظمت والا۔ قرآن پاک میں قاف کاف کا فرق اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ نقل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلبی کے لیے۔ تو یہ ہے لیطمئن قلبی، بڑے قاف سے، قلب کے معنی آتے ہیں دل، اور اگر چھوٹے قاف سے قلب کا پڑھ دیا، بڑے قاف چھوٹے قاف میں فرق نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا لیطمئن قلبی، میرا کتا مطمئن ہو جائے۔ تو بہت فرق ہوتا ہے، عربی زبان میں مخارج کے فرق سے بڑا معنی فرق ہو جاتا ہے، زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جایا کرتا ہے۔ تو جیسے انما یخشی اللہ من عباد العلماء ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ پر زبر رہے گا، کسی نے انما یخشی اللہ پڑھ دیا تو کفر ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا فرق ہوا کرتا ہے، کیونکہ انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں علماء، اور یخشی اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ اللہ ڈرتا ہے۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے عربی زبان۔ اسی طریقے سے عبرانی زبان میں بھی زیر زبر کے فرق سے معنی میں تبدیلی آ جاتی تھی، جس میں توریت و انجیل نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی بات اللہ کے رسول فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، کسی صحابی کو اچھی طرح نہیں سمجھ میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے۔ تو یہودی اس کو زبان مروڑ کر اور عین کو کھینچ کر کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے راعینا۔ تو یہ تھوڑی سی مطلب اس میں تبدیلی کیا، راعنا اور راعینا، تو اس کا معنی بدل گیا۔ راعنا کے معنی ہماری رعایت کیجیے، اور راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے۔ تو یہ معنی بدل جایا کرتا تھا۔ اس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر توڑ کر کتاب میں تحریف کر دیتے تھے۔ تو لکھا تو صحیح ہوتا تھا، پڑھتے غلط تھے وہ۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ اس کے پیچھے ان کا مقصد اور پرپس کیا تھا؟ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس سے یہ گمان کرو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی کتاب میں اتارا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کی آیات کو دوسری عربی عبارتوں اور اردو عبارتوں سے بالکل نمایاں اور الگ تھلگ رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیات کو اردو کا جو خط نستعلیق رہتا ہے، جو اردو جس خط میں لکھا جاتا ہے اسی خط میں لکھے، اس پہ زیر زبر نہ لگائے اور اس کے ساتھ اردو بھی لکھے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ اردو لکھا ہوا ہے۔ لکھنے والے نے اگر اس نیت سے لکھا کہ پڑھنے والا گمراہ ہو جائے اور وہ سمجھ نہ سکے کہ عربی ہے کہ اردو ہے، اور اردو اور عربی عبارتوں میں فرق نہ کر پائے، تو یہ جو ہے یہودیوں کا وہی طریقہ ہے جو یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ گمان دلاتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب سے۔ اسی لیے قرآن کو دوسرے جو ہے خط میں لکھنا اور اس کے اوپر زبر زیر کر کے اس کو نمایاں کرنا، دوسری عبارتوں سے بالکل الگ تھلگ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اردو کی کتاب رہتی ہے، اس میں قرآن کی کوئی آیت رہتی ہے تو اس کا رسم الخط بھی الگ رہتا ہے، اس کا رسم الخط الگ، اس کے اوپر زیر زبر پیش رہتا ہے، وہ نمایاں کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ قرآن کی آیات دوسری عبارتوں سے بالکل ممتاز رہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ تم بھی اسے اللہ کی کتاب کا حصہ سمجھو، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اللہ نے اسے اتارا نہیں۔ یہودیوں کی یہ تحریف دو تین طرح سے ہوتی، ایک تو یہ کہ لکھا ہوا تھا، صحیح لکھا رہتا تھا، پڑھتے غلط تھے،
یا اس میں کھینچ تان کر کے معنی بدل دیتے تھے۔ ان کی تعریفیں کس طرح بھی ہوتی تھی کہ اصل کتاب جو توریت ہے اس کو بچا کے رکھے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ اس طرح کی عبارتیں لکھ دیا تھا اور اس میں کچھ توریت کی آیتیں ملا دیا تھا تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ توریت کی آیت ہے، اور اس کو اسی انداز سے وہ پڑھا کرتے تھے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرمایا کہ وَيَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، یعنی اپنی کتاب کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو وہ سمجھیے کہ ایک طرح سے خدا بن بیٹھے تھے۔ تو یہ ان کے تحریف کا ایک یہ بھی طریقہ تھا۔ ایک تو وہ طریقہ کہ اصل کتاب میں عبارت لکھی رہتی تھی صحیح، اس کو کھینچ تان کے طور مڑوڑ کے پڑھتے تھے، معنی میں تبدیلی پیدا کرتے، یہ بھی تحریف ہے۔ اور اسی لیے جو ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا ان کی تحریف کا کہ وہ لکھتے تھے اپنی، اور اس میں کچھ آیات ملا دیا کرتے تھے آگے پیچھے کی، اور پھر جو ہے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ظلم تو یہ ہے کہ نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان بوجھ کر کے وہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، کھینچ تان کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، ہمارے اس دور میں بھی، اس دور میں تو نہیں، اس مطلب یہ اللہ کی آیتوں کو اپنی عبارتوں کے ساتھ ملا کر کے پڑھنے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ کے، میں نے تقریر میں بتایا بھی ہے کہ آپ کے یہیں بغل میں ناک کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کی اسی مارکیٹ میں، جو قرآن کو اتنا غلط پڑھتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس میں نہ جانے وہ کیا کیا پڑھتا ہے۔ کبھی قرآن کی آیت آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی یہاں سے پڑھتا ہے، کبھی وہاں سے پڑھتا ہے۔ تو وہ اس کو قرآن پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے اسے قرآن پڑھنے کا۔ یہ فرقہ قادیانیہ، آپ جانتے ہیں قادیانی فرقہ، غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی یہی یہودیوں کا طریقہ اپنایا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی محمدی بیگم، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھاگ گئی، مطلب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی، اور غیرت ایمانی نے اس کو جو ہے گوارا نہیں کیا کہ ایسے بدبخت شخص کے ساتھ میں رہوں، تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ میرے اوپر الہام ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے میرے اوپر آیت نازل ہوئی ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ یا ایتھا المرأۃ توبی توبی انا رادوہ الیک وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ دیکھیں اس میں جو ہے انا رادوہ الیک وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ قرآن جو رب کائنات نے اتارا اس میں یہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور اس سے پہلے جو ہے یا ایتھا المرأۃ توبی توبی، یہ اس کی جانب سے جو ہے اس کا اپنا بنایا ہوا یہ ایک جملہ ہے۔ یہ ایسے ہی لگ رہا ہے، اس کو پڑھیے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ٹاٹ، مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا گیا ہو۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایتھا المرأۃ توبی توبی، اے عورت توبہ کر توبہ کر۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ انا رادوہ الیک، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وہ جو تیری اتباع کرتے ہیں اسے کافروں کے اوپر قیامت تک ہم غلبہ دیں گے۔ اب دیکھیں جو ہے حقیقت میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت ہے، یہ الہام ہے، انا رادوہ الیک، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ مرتے دم تک محمدی بیگم اس کے پاس نہیں آئی، مرتے دم تک نہیں آئی، تو انا رادوہ الیک کہاں سے ملا؟
ایک تو یہیں پہ پتہ چل گیا کہ وہ شیطان کی جانب سے جو ہے آیا ہوا تھا، اور دوسری بات کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کافروں کا تیرے متبعین کو قیامت تک ہم غلبہ دے دیں گے۔ آج وہ خود ہی سمٹ کر کے چھٹے ہوئے چٹکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے غلبہ کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا ذلیل کرتا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور کی حیات طیبہ ہی میں۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ایک آیا تھا، اس نے کہا، آنکھ اس کی دکھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا تھا، صحیح ہو گئی تھی آنکھ، میری بھی آنکھ خراب ہو گئی، تم بھی نبی ہو، تم بھی لعاب دہن لگا دو۔ اس نے لگایا تو جو اچھی تھی وہ بھی خراب ہو گئی، جو خراب تھی وہ تو خراب تھی، جو اچھی تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا کہ ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، اللہ کے رسول نے ایک کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا اور پانی میٹھا ہو گیا، تم بھی ڈال دو۔ اس نے ڈالا تو وہ جو کھارا تھا وہ تو کھارا تھا ہی، ارد گرد کے جو کنویں میٹھے تھے وہ بھی کھارے ہو گئے، یعنی اس کی نحوست اتنی دور تک پھیلتی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دیکھیں اس کی موت جو ہے لیٹرنگ میں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سرور کائنات کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے بہت ذلیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ پھر جو ہے دنیا میں، آخرت میں تو منہ دکھانے کے قابل رہے گا ہی نہیں، دنیا میں بھی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کتاب اللہ میں انسانی کلام ملانا، اس طریقے سے ملانا کہ اللہ کی آیات میں اور انسان کے کلام میں کوئی فرق نہ رہے، حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیات کو الگ جو ہے خط میں لکھنا، اور خاص طور سے رسم عثمانی میں لکھنا تو ضروری ہے۔ رسم عثمانی میں، رسم ایک مخصوص وہ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے رسم عثمانی، اس میں لکھنا فرض ہے، اگر اس کے خلاف کوئی لکھے گا تو حرام ہے، اس کے خلاف کوئی لکھے گا تو حرام ہے۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو دوں، عالمین آپ نے دیکھا ہوگا لکھا رہتا ہے عین الف اور پھر لام میم، لیکن قرآن پاک میں آپ عالمین دیکھیں گے تو عین لام اور لام کے اوپر کھڑا رہتا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی لکھے گا تو حرام ہے۔ تو رسم عثمانی میں لکھنا ضروری ہے۔ اسی بنیادوں کے اوپر یہ کہا گیا، یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ قرآن دوسری عبارات سے خلط ملط نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے اصول اور ضابطے علماء کے ذہن میں اس نے ڈال دیے۔ قرآن پاک میں اسی طریقے سے سورتوں کے نام اور آیتوں کے جو ہے کی تعداد بھی اس انداز سے لکھی جائے کہ دونوں کا رسم الخط جداگانہ ہو۔ رسم الخط کا مطلب جو تحریر ہوتی ہے، رائٹنگ، دونوں کی الگ الگ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ایک ساتھ لکھ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورتوں کے شروع میں لکھا رہتا ہے، کچھ اوپر آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں لیکن وہ لکھا رہتا ہے، بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہے، ادھر کنارے لکھا رہتا ہے، ادھر کنارے لکھا رہتا ہے، ادھر سورہ کا نام لکھا رہتا ہے، سورۃ فلان مکیۃ یا مدنیۃ، اور پھر آگے اتنے رکوع اتنے لکھا رہتا ہے اس میں، تو اس کا رسم الخط الگ رہتا ہے۔ اور قرآن پاک جو لکھا رہتا ہے آیات، اس کا رسم الخط الگ ہوتا ہے، اسی مقصد کے تحت رہتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ ائمہ احناف کے نزدیک سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ سورت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا جاتا ہے، اس کو بھی دوسرے انداز میں لکھا جائے، کچھ کھینچ تان کر کے، کچھ اس کے رسم الخط جدا کر کے، تاکہ وہ قرآن کی آیتوں کی تحریر اور رائٹنگ سے الگ تھلگ رہے، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔
اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کا حصہ ہے، جو سورہ نمل میں ہے 19ویں پارے میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن، وہ اسی رسم الخط میں لکھا جائے جس رسم الخط میں قرآن پاک ہے۔ اس آیت کریمہ یہاں تک کہ ائمہ محدثین نے تو اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسلم شریف میں حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصل جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ، اور اوپر جو باب لکھا رہتا ہے نا، باب فلاں فصل فلاں، اس کے بھی رسم الخط جدا گانا ہونے چاہیے تاکہ اللہ کے رسول کا فرمان اور ان کی کوئی تحریر ایک ساتھ مل کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ مذہب اسلام میں قرآن کے تحفظ اور احادیث نبویہ کے تحفظ کے لیے جو ہے اتنے اصول اور ضابطے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔